بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. یہ ماہ مقدس حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی خدمت کرنے والے اور اس کی تابعداری کرنے والے اور لوگوں کو راہ حق دکھانے والوں، جو اللہ کے حضور یہاں ملاقات کے لیے اس ماہ میں بہت سے اولیاء تشریف لے گئے، یہ ماہ مقدس ان کی شانوں کو بیان کرنے والا ہے۔ اس ماہ مقدس میں بہت سے اولیاء کاملین اللہ کے حضور تشریف لے گئے اور ان کا وصال ہوا۔ اور وصال ایک تبدیل ہونا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، یہ وصال، اور دوسرا وصال ملاقات کو بھی کہتے ہیں۔ تو یوں کہا جائے کہ اس ماہ مقدس میں بہت سے اولیاء کرام اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو اللہ کے وصال کے لیے گویا اس سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے اولیاء کی شان بہت آسان لفظوں میں بیان فرما دی کہ ان کی کیا شان۔ اسی طرح جب بھی اولیاء کا ذکر آئے تو یہ ممکن نہیں کہ ہم حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر نہ کریں، یہ ممکن نہیں۔ تو اسی لیے آج ایک ان کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ ہو کہ ولی بننا کوئی مشکل کام ہے یا اس کے لیے بہت سی عبادات ضروری ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر وہ شخص میرے قریب ہے، ہر وہ شخص میرا دوست ہے جو مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، وہ میرے قریب ہے جو مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ ولایت میں سب سے پہلا منصب تو یہ ہوا کہ انسان اللہ سے محبت کرنا شروع کر دے، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جس جس شے سے اس نے منع کیا ہے وہ چھوڑتا چلا جائے، اور جس جس شے کو پکڑنے کا اور اپنانے کا خالق کائنات نے حکم دیا بس اسی پر عمل کرتا جائے، یہ ولایت کی طرف پہلا قدم۔ اور خالق کائنات اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے جو بندہ خالق کائنات کی باتوں کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ کوئی ولی بننا چاہے، یا ہم یا آپ یا ان میں سے کوئی بھی شخص اگر اللہ کی قربت چاہتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ اسے یہ سبق عنایت فرماتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، وہ سادگی اختیار کرے، کہ گویا کہ اس میں اپنی کوئی خواہش باقی نہ رہے، وہ سارے کا سارا خالق کائنات کا ہو جائے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر اس کی شان یہ ہے کہ میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اب یہ نہیں کوئی سوال کرے کہ اب یہ کون ہے، تو خالق ارشاد فرماتا ہے وہ جواب نہیں دے گا کہ میں کون ہوں، خالق ارشاد فرماتا ہے میں خود جواب دوں گا کہ یہ میرا ہے، یہ کون ہے۔ تو اسی طرح انسان ادب کرے اور اس کے بعد خالق کائنات کے حضور تقوی سے اس کی قربت کو پالے تو رب کائنات اسے ولایت کا منصب عطا کرتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک رات میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مختلف قسم کے اقسام کے انوار میری طرف آ رہے، نور کا ایک جھرمٹ میری طرف چلا آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ، میں گھبرا گیا اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ جب یہ بات میں نے پوچھی تو اسی نور کے بکے میں سے آواز آئی، اسی گلدستہ نور میں سے آواز آئی کہ خالق کائنات نے تمہیں ولایت میں وہ منصب عطا کیا ہے کہ یہ جھرمٹ تمہاری طرف چلا آ رہا ہے، اس میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، وہ بنفس نفیس آپ کو اس مقام ولایت پر فیض ہونے پر مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب سنا تو پھر تسلی ہو گئی اور سکون سے کھڑے ہو گئے، وہ بکہ نور قریب آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، ساتھ میں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی ساتھ جلوہ گر تھے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے میرے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی، آج سے آپ نصیحت کیا کریں گے، واعظ کیا کریں گے اور لوگوں کے سامنے تقریر کیا کریں گے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور والا میں تو عربی نہیں ہوں، اجمی ہوں، میں چونکہ عربی اس انداز سے نہیں بول سکتا جس طرح
کہ عرب زبان والے بولتے ہیں، جس طرح زبان قرآن عربی زبان میں ہے میں نہیں بول سکتا تو میں کس طرح؟ تو پھر میں نے عرض کیا، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ مجھے حکم عنایت فرمایا ہے کہ میں آپ واعظ و نصیحت کیا کروں، تو کرم نوازی فرمائے مجھے آپ فیض بھی عطا فرمائیں۔ جب میں نے یہ بات عرض کی تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے اپنے قریب آنے کا حکم دیا، جب میں قریب ہوا تو ارشاد فرمایا کہ منہ کھولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال، اور جب 7 دفعہ لعاب دہن منہ میں ڈال لیا پھر حضرت علی نے مجھے اپنے سامنے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے سامنے کیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ پھر منہ کھولو۔ فرماتے ہیں جب میں نے منہ کھولا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے 6 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال۔ تو میں نے عرض کیا حضور والا یہ کیا معاملہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 دفعہ لعاب دہن منہ میں ڈالا لیکن آپ نے 6 مرتبہ ڈالا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ولایت کا سبق عنایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ولی بنتا وہی شخص ہے جو اپنے آگے والوں کی قدر کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں بھی لعاب دہن 7 مرتبہ تمہارے منہ میں ڈال دیتا تو یہ آقا کی برابری نہ ہو جاتی کہ حضور بھی 7 دفعہ عنایت فرمائے اور میں بھی 7 دفعہ عنایت فرماؤں، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ ایسا نہیں، اس لیے میں نے 6 مرتبہ ڈالی کہ فرق رہے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے 6 مرتبہ ڈالا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں یہ بات عرض کی کہ آپ ادب کریں ہر ایک شخص کا، اور تقوی کا معیار یہی ہے کہ تم ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو، خود کو کسی سے بہتر نہ سمجھو۔ تو اسی طرح یہ ولایت کی طرف انسان چل پڑتا ہے جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے، جب وہ ادب کرتا ہے اپنے سے چھوٹے کا، اپنے سے بڑے کا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، اے صحابہ تم اخلاق سے پیش آؤ، بڑے سے بھی اور چھوٹے سے بھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور بڑے سے ادب سے پیش آئیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہم سے بڑا ہے، تو یہ فرمایا ہم چھوٹے سے ادب سے کیوں پیش آئیں؟ وہ تو ہم سے چھوٹا ہے، اسے پیش آنا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ بڑے کا ادب کرو اس سبب سے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، کیونکہ اس کی عمر تم سے زیادہ ہے۔ جس کی عمر تم سے زیادہ ہو تو اس کی نیکیاں بھی تم سے زیادہ ہوں گی، لہذا اس کا ادب اس لحاظ سے کرو، اور چھوٹے کا ادب اس سبب سے کرو کہ وہ تم سے عمر میں چھوٹا ہے، اس کے گناہ کم ہوں گے۔ تو گویا کہ تقوی کا معیار یہی ہے کہ تم اپنے سے بہتر کسی کو نہ سمجھو اور خود کو کسی سے بہتر نہ سمجھو اور سب کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ یہ ولایت کا منصب بھی ہے، اور اللہ کے حضور جل جلالہ و من والہ کے حضور یہ سب چیزیں یہی معیار رکھتی ہیں کہ تقوی میں کون بڑا ہے۔ اب ارشاد فرمایا تمام انسانوں کو ہم نے پیدا فرمایا، سب برابر ہیں، لیکن معیار اسی کا بلند ہے جو ہمیں سب سے بلند سمجھتا ہو اور ہمیں سب سے زیادہ ہم سے ڈرنے والا ہو۔ تو رب کائنات جل جلالہ و من والہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔